دو جمعے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ قاضی یہ فیصلہ تجھے واپس لینا پڑے گا. مجھے کسی نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ریویو پٹیشن بھی خارج ہو گئی, نظر ثانی بھی خارج ہو گئی, اب تو کوئی اور قانون ہی نہیں ہے کہ تیسری دفعہ پھر نظر ثانی ہو. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, میں ہی نہیں ختم نبوت کا ہر کارکن کہتا تھا قاضی تجھے یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا. کل قاضی صاحب نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. یہی علماء جو کل پیش ہوئے یہ اس سے پہلے نظر ثانی کیس میں بھی پیش ہو چکے ہیں. اس وقت قاضی کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی, تکبر تھا, غرور تھا, مسئلہ حل کرواتے. یہی نشب تھا. پرویز مشرف نے آتے ہی جب آئین معطل کیا 1999 میں 1999 جب آئین معطل کیا تو اس میں ختم نبوت کی دفعات بھی معطل کر دی. قادیانیوں نے کہا دیکھتے ہیں اب مولوی کیسے مسئلہ حل کرواتے ہیں. بھٹو تو سیاسی آدمی تھا, اب فوجی جرنیل ہے پرویز مشرف. تو اس وقت میرے اور آپ کے امام حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے پرویز مشرف سے کہا کہ باقی تمہارے کام جانے تم جانو, تمہاری سیاست جانے تم جانو, لیکن ختم نبوت والا مسئلہ فوراً آئین میں بحال کر دو وگرنہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور پھر مشرف کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. آپ سب کو علم, تاشقند گیا ہوا تھا, وہاں سے واپس آتے ہی ایئرپورٹ پہ اعلان کیا کہ میں ختم نبوت کی دفعات بحال کرتا ہوں. تو گاہے گاہے قادیانیوں کے ایجنٹ اس پہ حملہ کرتے رہتے. 2016 میں 17 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا, جس کا بیچارہ سوال آج تک کر رہا مجھے کیوں نکالا, اس وقت حلف میں تبدیلی کر دی. یہ قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کا حلف اٹھانا پڑتا ہے ممبران کو بھی, منسٹروں کو بھی, صدر کو بھی, وزیر اعظم کو بھی, چیف جسٹس کو بھی. یہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت کروڑوں سلام, مولانا آئین میں یہ حلف شامل کروا گئے. جب تک ختم نبوت کا حلف نہ اٹھائے وزیر نہیں بن سکتا, ایم این اے نہیں بن سکتا, حلف نہیں اٹھا سکتا, وزیر اعظم نہیں بن سکتا, صدر نہیں بن سکتا. اس کی تکلیف بڑی ہے. نواز شریف کو بھی تھی, زرداری کو بھی ہے, سیکولر سیاستدانوں کو بھی ہے کہ اسے کسی طرح بدلیں, لیکن بدل نہیں سکیں گے. اونچی کہہ دیں, زندوں اور مجاہدوں کی طرح کہہ دیں انشاءاللہ. اور میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں, میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جلسوں میں چیلنج کیا. میں نے کہا تم تو کیا, تمہارے آباء و اجداد بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائے, ختم نبوت کا حلف بدل نہیں سکو گے انشاءاللہ. قاضی فائز عیسیٰ کو کافی غلط فہمیاں تھیں. میں نے 8 فروری کے الیکشن کا فیصلہ کر لیا, ایک جماعت کا نشان چھین لیا, حق نہیں دیا لڑنے کا. میں جو چاہوں کروں, میں کر سکتا ہوں. سب سے بڑا پاکستان میں چور پاکستان کا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, قاضی کہتا ہے اس کا احترام کرو. ہم نے کہا قاضی صاحب اس کو چھوڑو, ختم نبوت کا احترام کرو. قاضی صاحب نے پہلے 6 فروری کو فیصلہ دیا, پھر 24 جولائی کو نظر ثانی کا فیصلہ, اس میں بھی اسے بحال رکھا. قاضی کو ختم نبوت کے پروانوں مجاہدوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا.
اور پھر آپ نے اور میں نے دیکھا کہ 4 دن پہلے اسلام آباد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود ختم نبوت کے مجاہدوں نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا. دیکھا آپ نے, لاکھوں کی تعداد میں. اور کل جو موجود تھے سپریم کورٹ میں صحافی, وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کی زبان کپ کپا رہی تھی, لرز رہی تھی. قاضی صاحب کا رنگ اڑا ہوا تھا. قاضی صاحب کو ہم نے کبھی اتنا گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا, اتنا ڈرے ہوئے نہیں دیکھا. قاضی صاحب ججوں کو بھی ڈانٹتے تھے, وکیلوں کو بھی ڈانٹتے تھے, کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے. کل علماء کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ علماء کی طاقت نہیں ہے, یہ ختم نبوت کی طاقت ہے. کیوں جی؟ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا میرا خدا, جس نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, ہر دور میں میرے آقا مولا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت وہ خود فرماتا ہے. اور یہ مظاہرے ہمیں دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو, تم نے مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی دیکھے, پاورفل وزیر اعظم بھی دیکھا, اور بہت پاورفل چیف جسٹس بھی دیکھا. سارے ختم نبوت میں تبدیلی کی خواہش لیے دنیا سے چلے گئے, ذلیل ہو گئے. حضور کی ختم نبوت کا نعرہ کل سپریم کورٹ کے اندر بھی گونج رہا تھا, باہر بھی گونج رہا تھا, اور صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس امین الدین خان, جسٹس نعیم اختر جان, تینوں نے کل تسلیم کر لیا کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا تھا. ہم اس فیصلے میں جو غلطیاں تھیں جس پہ علماء کو اعتراض تھا, اور اس کی شق نمبر 7 اور 42 اور ان کی متعلقہ شقیں جن جن پہ اعتراض تھا, وہ ساری کل واپس لے لی ہے. شارٹ آرڈر آیا ہے, مختصر فیصلہ, تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم اوکے کریں گے. کیوں جی؟ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو کسی صورت بھی قبول اونچی کہہ دیں. آپ کی آواز, جس نے پہلے پچھلے 2 جمعے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے میرے مطالبات کی تائید کی تھی, اللہ کی عزت کی قسم ان سب کا نام دربار رسالت میں لکھا گیا. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا سپریم کورٹ کے باہر اگر جلوس لے کے گیا تب بھی, اگر گھر بیٹھ کے حمایت کر رہا ہے تب بھی, اگر تقریر کی صورت میں, سماعت کی صورت میں ختم نبوت میں پہرا دے رہا تب بھی, جس طرح بھی ختم نبوت کی حمایت میں کھڑا ہے, وکیل ہے, جج ہے, عالم ہے, طالب علم ہے, تاجر ہے, دکاندار ہے, جو بھی ہے, جس نے اتنا سا بھی کیا ہے حضور کی بارگاہ میں اس کا بھی نام لکھا گیا. اس لیے کہ یہ آقا لجپال ہیں, یہ وفاؤں کا صلہ دینے والے ہیں.